اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے احکام شریعت محمدی کو لے کے مسائل روزہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب تک ہم نے روزے کی شرائط، روزہ رکھنے کی نیت، اس کے وقت اور افطار کرنے کے وقت کو اپنے مومنین کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آج ان امور کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جن کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اور دوسرا امر جس کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کھانا پینا۔ پہلا امر کھانا اور دوسرا پینا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بعض مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ دانتوں کے اندر جو ذرات رہ جاتے ہیں ان سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا باطل نہیں ہوتا ہے؟ تو اس صورت میں کیا دانتوں کا خلال کرنا ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہوگا؟ دانتوں کا خلال کرنا صبح سحری کے بعد جب انسان سحری کرتا ہے تو جو ذرات بچ جاتے ہیں، دانتوں کا خلال کرنا اس وقت جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اگرچہ انسان کو یہ احتمال ہی کیوں نہ ہو کہ اگر اس نے خلال نہ کیا دانتوں کا تو دن کے وقت کھانے کے باقی ماندہ ذرات جو ہے وہ حلق کی طرف چلے جائیں گے، تو تب بھی خلال کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے یقین ہے کہ خلال نہ کرنے کی صورت میں دانتوں کے اندر کھانے کے جو ذرات ہیں وہ دن کے وقت حلق کی طرف چلے جائیں گے، پیٹ میں چلے جائیں گے، تو اس وقت خلال کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی انسان کے دانتوں کے اندر ذرات کھانے کے موجود ہوں اور وہ اختیاراً ان ذرات کو دن کے وقت حالت اختیار میں نگل جائے اور پیٹ کی طرف لے جائے تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا مسئلہ بعض افراد اپنے منہ میں کلی کی نیت سے جو ہے وہ پانی ڈالتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور غرض سے منہ میں پانی ڈالتے ہیں اور وہ بے اختیار پانی حلق سے پیٹ کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اس نے پانی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے ڈالا تھا، فرض کریں کہ گرمیوں کا موسم تھا اور شدید اسے پیاس لگی تھی اور اس کا منہ بالکل خشک ہو چکا تھا، اور اس شدت پیاس کو کم کرنے اور ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے اس نے پانی ڈالا تھا اور بے اختیار وہ پانی حلق کی طرف چلا جائے، تو ایسے شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس دن کے روزے کی قضا کرے۔ لیکن اگر پیاس کی شدت اور اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے علاوہ کسی اور غرض سے اس نے پانی ناک میں ڈالا اور یا منہ میں ڈالا اور ناک یا منہ سے ہوتا ہوا پانی گلے سے پیٹ کی طرف چلا جاتا ہے، تو یعنی بے اختیار چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ قضا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ مستحب نماز کے لیے یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یا ایسا کام کہ جو واجب نہیں ہے، جیسے میں عرض کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے دوران اس نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور بے اختیار وہ پانی حلق کی طرف چلا گیا، تو مستحب ہے کہ وہ اس دن کے روزے کی قضا کرے۔ لیکن اگر واجب نماز کے لیے اس نے وضو کیا تھا اور اس دوران منہ میں پانی ڈالا یا ناک میں پانی ڈالا اور ناک یا منہ سے ہوتا ہوا بے اختیار پانی پیٹ کی طرف چلا جائے اور واجب نماز کے لیے وہ وضو کر رہا ہو، تو اس صورت میں اس کے روزے کی قضا نہ ہی قضا کرنا واجب ہے اور نہ قضا کرنا مستحب ہے۔ یہ تو وہ امر ہو جائے گا کہ انسان کا کھانے پینے سے جو ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جماع کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے انزال نہ بھی ہو، منی نہ بھی نکلے تو تب بھی روزہ باطل ہو جائے۔ اتنی مقدار میں اگر دخول ہو جائے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھی وہ چیز
کہ جس سے عام طور پر لوگ اشتباہ کا شکار ہوتے ہیں اور آیت اللہ سستانی کی طرف بعض اوقات غلط نسبت بھی دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مشہور علماء کے نزدیک اگرچہ جان بوجھ کر پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کے نزدیک یہ شدید مکروہ ضرور ہے، لیکن پورے سر کو جان بوجھ کر پانی میں ڈبولنے سے آیت اللہ سستانی کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ البتہ دیگر فقہا جو مشہور فقہا ہیں ان کے نزدیک جان بوجھ کر پانی میں پورے سر کو ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔